بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ وإن اللہ واسع علیم۔ سورہ بقرہ کی آیت 115۔ اور دیر سے آنے پہ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے آج 5 منٹ تاخیر ہو گئی ہے، اور وجہ بتاؤں گا تو 1-2 منٹ اور تاخیر ہو جائے گی، اس لیے اس کو چھوڑ دیجیے اور معذرت کو قبول کر لیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ مشرق والمغرب، اللہ کے لیے مشرق بھی ہے اور مغرب بھی ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جس طرف بھی تم جدھر بھی رخ کرو، فَثَمَّ وَجْهِ اللَّهِ، ادھر اللہ کی ذات ہے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ احاطہ رکھنے والا اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں جہت سے اللہ کو منزہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اللہ مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے، مشرق مقدس ہے یا مغرب مقدس ہے، اس لیے کہ مشرق اور مغرب دونوں کا خالق خدا ہے۔ جب دونوں کا خالق خدا ہے تو پھر کسی سمت کی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر آپ نے اللہ کو پکارنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ سے گفتگو کرنی ہے، تو آپ کو کسی طرف رخ کرنا پڑے تو اس رخ میں آپ کو خدا ملے، اور جس طرف آپ نے رخ نہ کیا ہو اس طرف خدا نہ ہو۔ جب ہم خدا سے جسم اور جسمانیات کو سلب کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں خدا جسم نہیں ہے اور خدا جسمانیات سے بھی منزہ ہے، تو جسمانیات کی جو لوازم ہیں اس میں سمت بھی ہے، اس میں رؤیت بھی ہے۔ کسی ایک طرف ہوگا تو نظر آئے گا۔ اگر خدا ہر طرف ہے اور ہر جگہ ہے اور ہر چیز پر محیط ہے اور زمان و مکان سے بالاتر ہے، تو پھر اس جہت کہاں سے آتا ہے؟ مکان سے آتا ہے۔ اس طرف ہے خدا یا اس طرف ہے؟ ادھر کہا جا رہا ہے کہ اب مشرق و مغرب کو چھوڑو، جہاں بھی جس طرف بھی رخ کرو وہ تم نے خدا کی طرف ہی رخ کیا ہے۔ اور یہ رہ گیا کہ جی آپ کہتے ہیں اس کے لیے کیا کریں، نماز کے لیے کیا کریں، قبلے کی طرف ہمیں رخ کرنا ہوتا ہے، اور وہ ایک الگ حکم ہے کہ آپ کو جب نماز پڑھنی ہے، وہ بھی واجب نماز اگر آپ کو پڑھنی ہے تو اس کی بہت سی کنڈیشنز ہیں، جس میں سے وضو بھی کرنا ہے، آپ کو قبلہ رخ بھی ہونا ہے، آپ کو ساتر بھی آپ کے پاس ہونا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان میں سے ایک چیز نماز کی خاص عبادت کے لیے ایک خاص ڈائریکشن، وہ بھی ڈائریکشن نہیں ہے، وہ بھی کعبہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ڈائریکشن اس لیے نہیں ہے کہ آپ خود کعبہ میں اگر کھڑے ہیں تو کس طرف رخ کر کے، یہاں تو پھر بھی آپ کہتے ہیں نا مغرب کی طرف۔ خود کعبہ کے اندر جب آپ مسجد کے اندر ہیں پھر کدھر ہے؟ مغرب ہے، مشرق ہے؟ نہ کوئی مغرب ہے نہ کوئی مشرق، وہاں بھی جہت نہیں ہے۔ اولاً کعبہ یہاں بیٹھ کر ہمارے لیے جہت بنتی ہے، اور آپ کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ یہاں تو کہہ رہے ہیں نہ مشرق نہ مغرب، لیکن نماز پڑھتے ہوئے ہمیں ایک جہت کے لیے وہ کیا جاتا ہے، باؤنڈ کیا جاتا ہے۔ خود آپ جب مکہ میں چلے جائیں تو پھر کوئی جہت نہیں ہے، کوئی مشرق مغرب نہیں ہے، آپ کہاں ہیں مسجد حرام میں، اس کے حساب سے جہاں کعبہ ہے، کعبہ قبلہ ہے۔ اچھا، جہت، رخ، ڈائریکشن، جی، کیونکہ آیت میں یہ ہے نا للہ المشرق والمغرب، اللہ کے لیے مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، جس طرف بھی تم رخ کر لو۔ ٹھیک، نماز بغیر قبلے کے ہو سکتی ہے؟ نہ آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں، نہ مجبوری ہے، آپ واک کر رہے ہیں، پارک میں جاگنگ کر رہے ہیں، مستحب نمازیں ہو سکتی ہیں، نوافل آپ چلتے چلتے پڑھ لیں۔ ٹھیک، وہ مثلا آپ جہاز میں ہیں، وقت نہیں ہے اور فجر کا ٹائم ہو گیا، آدھے گھنٹے پونے گھنٹے میں قضا ہو جائے گی، ابھی فلائٹ لینڈ نہیں کرے گی، آپ جہاز میں پڑھتے ہیں، جہاز میں آپ رخ قبلہ رخ کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اور جہاز کی ڈائریکشن بہت جلدی چینج نہیں ہو رہی ہوتی، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہاں جہت مل جاتی ہے، قبلہ آپ کو جہاز میں بھی مل جاتا ہے۔ ٹھیک،
اچھا، اس سے پہلے ایک بات بتا دیں کہ نماز کسی بھی حال میں ترک نہیں ہو سکتی. نہیں، آپ اپنی کرسی سے نہیں کرسی پہ نہیں، آپ اٹھ کے پڑھ لیں. ٹھیک ہے، آپ اٹھ کے پڑھیں. اور ایک دو ہیں، ایک دفعہ ترکش ایئر نے مجھے کہا کہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. میں نے کہا اتار دو مجھے. انہوں نے کہا اب جہاز اتار تو نہیں سکتے، وہ ایسے ہی میں نے کہا تھا. انہوں نے کہا نہیں ہے. میں نے کہا میں پڑھوں گا، تم روک کے دکھاؤ مجھے. کیا مطلب ہے؟ میں ساری ایئر لائنس میں نے نمازیں پڑھی، کسی نے کبھی آج تک نہیں کہا. آدمی چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، تو ایک جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے میں کیا ہوتا ہے؟ یا تم دیر کرو گے، فلان کرو گے. میں نے کہا تمہارے ادھر سے ہو کے آنے تک میں پڑھوں گا. نہیں پڑھ سکتا. میں نے شروع کر دی. اس کی اجازت تو نہیں چاہیے، ایئر ہوسٹس کی تو اجازت نہیں چاہیے نا آپ کو نماز پڑھنے کے لیے. قبلہ آج کل ہر چیز وہ ایک تو فلائٹ پہ آ رہا ہوتا ہے، ڈائریکشن آپ کو آ رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ آج کل آپ کے پاس یہ سارے موبائل ایپ اور یہ سب چیز موجود ہیں، اور آپ ویسی بھی آپ کو پتہ ہوتا ہے. اگر آپ نے پہلے نماز پڑھنی تو آپ کو پتہ ہے آپ کہاں سے ٹریول کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، اور کعبہ کہاں ہے. معمولاً ہم گلف سے ادھر آ رہے ہوتے ہیں، جہاں سے بھی جا رہے ہیں گلف سے، کیونکہ اسٹاپ یہاں ہوتا ہے. گلف کو چھوڑ کے ادھر جا رہے ہوتے ہیں یا ادھر سے ادھر آ رہے ہوتے ہیں. ادھر پیچھے کعبہ ہوتا ہے. جا رہے ہیں تو سامنے کعبہ ہے، آ رہے ہیں تو ہمارے پیچھے کعبہ ہے، موٹا موٹا. لیکن اگر آپ کو اور کچھ بھی نہیں پتہ چل رہا ہے، ٹھیک. ہماری زیادہ تر فلائٹس کیونکہ ادھر سے ہوتی ہیں، آپ کا دبئی سے، قطر سے، فلان سے، اسٹاپ تو یہی ہوتا ہے. ٹھیک. تو ادھر سے ہی آپ کے آنے جانے کا ہوتا ہے، یا ادھر جا رہے ہیں یا ادھر آ رہے ہیں یا ادھر سے جا رہے ہیں. تو آپ اپنے ڈائریکشن، یعنی یہ تو موٹا سا ہے نا. اس کے علاوہ ایپس ہیں، فلان ہیں، وہ آپ کے جو میگزین پڑے ہوتے ہیں اس میں بھی دکھایا ہوا ہوتا ہے کہ جہاز جو ہے یہاں سے اڑ کے کیسے جا رہا ہوتا ہے. وہ جہاز پہ بھی وہ نیویگیشن والے بھی دکھا رہے ہوتے ہیں. آج کل وہ سب کچھ بہت آسان ہو گیا. اس کے علاوہ کوئی بھی اگر مسلمان وہ ہے، کرو کا ممبر ہے، اس سے آپ پوچھیں، وہی بتا دیتا ہے. لیکن آج کل سارے جتنے بھی ایئر لائن ہیں سب میں کوئی نہ کوئی وہ مسلمان نکل آتا ہے. کسی بھی حال میں نماز ترک نہیں ہو سکتی ہے. جہاز کا میں نے اس لیے کہا کہ میں نے ایک دفعہ جب جہاز میں نماز پڑھی تو ایک سفید ریش مولانا آئے اور کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جہاز میں بھی نماز ہو سکتی ہے. بھائی کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا مشکل کیا ہے؟ بس آج تک ذہن میں ہی نہیں آیا، اور آج تک کسی کو جہاز میں نماز پڑھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا. تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ کہیں کسی بھی حالت میں، ہاسپٹلس میں دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی لوگ نماز نہیں پڑھتے. کیوں جی؟ میں بیڈ سے نہیں اٹھ سکتا. آپ بیڈ سے نہیں اٹھ سکتے، پھر بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے. آپ نے اشارے کرنے، قیام نہیں کر سکتے بیٹھ نہیں سکتے لیٹ کے، سجدہ نہیں کر سکتے، اشارہ کریں. حتیٰ جو غریق ہے، ڈوبنے والا آدمی ہے، وہ ڈوب رہا ہے، اس حال میں بھی اس پر سے نماز ساقط نہیں ہے. ڈوب رہا ہے، اس کا امید بھی ختم ہو گئی، اب مجھے کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے، میں نماز پانی کے تہ میں جا رہا ہوں، نماز میں نے نہیں پڑھی ہوئی تھی، وہیں میں نیت کروں گا، وہیں نیچے جاتے جاتے میں نماز پڑھوں گا. اس سے ورڈس تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. نماز کسی بھی حال میں ترک نہیں ہوتی. نماز کے لیے قبلہ شرط ہے. قبلہ شرط ہونے کا مطلب جہت، ڈائریکشن، رخ نہیں ہے. یہ بھی واضح ہو گیا. ٹھیک. نوافل ہم نے کہا ان کو ہم پڑھ سکتے ہیں چلتے پھرتے بھی. ٹھیک. اس نوافل میں قبلہ شرط نہیں ہے. ٹھیک. سجدہ شکر آپ نے کرنا ہے، اس میں قبلہ شرط نہیں ہے. آپ ویسے کسی بات پہ شکر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نہ دوپٹہ لینا ہے، نہ حجاب کرنا ہے، کچھ نہ قبلہ دیکھنا ہے، نہ کچھ کرنا ہے. جہاں مرضی، جس مرضی طرف، ہر طرف خدا ہے، آپ نے خدا کا شکر کرنا. ٹھیک. خوب. بس حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اسی طرف رخ کر لو. ٹھیک. اور اسی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھ لیں. واجب نمازوں کے علاوہ کہا ہے. ٹھیک. نماز پڑھ لیں. اور کچھ نے کہا یہ دعا کے متعلق ہے. جب کہا قال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ مجھے پکارو میں جواب دوں گا، تو لوگوں نے پوچھا کہ کس طرف رخ کر کے پکاریں؟ کہا جس مرضی طرف رخ کر کے نماز وہ پکارو اللہ کو. اللہ آپ جو اشارہ کریں گے، اشارے سے کریں گے. وہی چونکہ نوافل ہیں، نوافل میں اگر آپ چاہیں اشارے سے کر سکتے ہیں،
اگر آپ چاہتے ہیں کہیں میں ایسی جگہ واک کر رہا ہوں جہاں میں رکوع اور سجود رک کے کر سکتا ہوں، باقی میں چلتے پھرتے کر سکتا ہوں، آپ وہ بھی کر لیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ سارا چلتے پھرتے میں کرنا چاہتے ہیں، آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک، لیکن دوبارہ کہہ رہا ہوں نوافل کی بات کر رہے ہیں، فرائض کی بات نہیں کر رہے. فرائض میں طمانینت بھی شرط ہے، نماز فرض میں شرط ہے نا کہ بدن آدمی کا ساکن ہو. ٹھیک ہے نا؟ وہ چلتے پھرتے ہوئے نماز نہیں پڑھ سکتا. مثلا میں چلتے ہوئے نماز پڑھوں اور کہوں میں باقی سجدہ قبلہ رخ بھی رہوں گا، ٹھیک ہے نا، اور سجدہ وہ بھی کروں گا لیکن چلتا بھی رہوں گا، نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. ایسی کچھ کنڈیشنز ہیں، وہ ابھی اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون. قالوا، وہ کہتے ہیں، اب یہ کہنے والے کون ہیں اس کا اشارہ نہیں کیا، ہیں یہ یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں اور مشرکین بھی ہیں، اس لیے قالوا کہا. یہ تینوں کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے. سبحانہ، پاک ہے، منزہ ہے وہ ذات ایسی باتوں سے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. بل لہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اس کا مالک ہے، اس کی ملکیت ہے. کل لہ قانتون، اور سب اس کے تابع فرمان ہے. بدیع السماوات، ان دونوں آیتوں کو ایک ساتھ کریں گے. بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ کسی چیز امر کا فیصلہ کر لیتا ہے، انما یقول لہ کن فیکون، تو وہ اس کو وہ کن اور کن فیکون کہتا ہے. یہاں پر آیت میں پہلی ہاں یہ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ صاحب اولاد ہے. یہودی کہتے ہیں کہ عزیز اللہ کا بیٹا ہے. نصرانی کہتے ہیں، نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. مشرکین کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ خود اللہ کی شان میں جسارت ہے، گستاخی ہے کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دینا. جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ بل لہ ما فی السماوات والارض، وہ آسمانوں و زمین میں جو چیزیں بھی ہیں ان سب کا وہ مالک ہے. مالک ہے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے. بیٹا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ خدا سے وہ جدا ہوا ہو. ٹھیک ہے نا؟ جب ہم جدا ہوا اس لیے کہتے ہیں، اگر آپ تولد کو پورے کائنات میں دیکھیں تو صرف انسانوں میں یا جانداروں میں نہیں ہے نا، سیلز میں بھی، سیلز آگے تکثر پاتے ہیں، ان میں بھی تولد ہے، ان کے بھی آگے بیٹے ہیں اگر آپ ان کو بیٹے کہیں. کوئی چیز اللہ سے جدا ہوئی ہو، بیٹا ہونے کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ اس سے جدا ہوئی ہو اور تدریجاً وہ بڑا ہوتا جائے، اور بڑا ہو کے پھر ایک وقت آئے جو وہ خود اللہ کی طرح بن جائے. بیٹا ہونے کا یہ مطلب ہے. ٹھیک، ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی مثل کوئی بھی نہیں ہو سکتی. پھر انسان اپنی اولاد کا مالک ہوتا ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے نا؟ انسان اپنی اولاد کا مالک بھی نہیں ہوتا. انسان بھی اللہ کا ہے، اس کی اولاد بھی اللہ کی ہے. انسان اولاد کا محتاج ہوتا ہے، مالک نہیں ہوتا. شروع میں اولاد انسان کی محتاج ہوتی ہے، بعد میں انسان اولاد کا محتاج ہوتا ہے. اور اولاد سے اتنی محبت اسی لیے ہوتی ہے کہ کیونکہ آئندہ وہ محتاج ہے اولاد کی طرح. اپنی نسل کی بقا کے لیے ہی سمجھیں، اپنی آپ کی ہی بقا ہے نا، اگر آپ کی نسل باقی ہے تو آپ باقی ہیں. اپنی بقا کے لیے وہ محتاج ہیں. ہم اپنی بقا کے لیے اولاد کے کیوں محتاج ہیں؟ کیونکہ ہم فانی ہیں. اللہ محتاج نہیں ہے. جب وہ محتاج نہیں ہے تو وہ کیوں کسی کو اپنا بیٹا بنائے گا؟ ٹھیک. دوسری آیت بدیع السماوات والارض، یہ اسی کی دوسری دلیل ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، نہیں ہو سکتا. کیوں؟ وہ بدیع السماوات والارض ہے، وہ آسمان اور زمین میں موجود ہر چیز کا خود موجد ہے، خود خالق ہے. بدیع کسے کہتے ہیں؟
ہم بدعت بھی کہتے ہیں نا شریعت میں، بدعت جو نئی چیز ہو، بدیع جس کی پہلے نظیر نہ ہو اس کو بنانے کو بدیع کہتے ہیں. اور بدیع اگر خدا کے لیے کہا جائے تو جب نہ مادہ ہو، نہ مکان ہو، نہ زمان ہو، یہ کوئی چیز نہ ہو اور اس سے کسی چیز کو خلق کر دیا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ بدیع. جب خدا بدیع ہے تو وہ کسی خام مال سے، کسی مادہ کے بغیر کسی چیز کو اگر خلق کرے تو اسے بدیع کہتے ہیں. اچھا، اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز کو عدم سے اس نے خلق کیا ہے. جس چیز کو عدم سے خلق کیا ہوگا وہ اس کا بیٹا تو نہیں ہوگا. یہ بات واضح ہے؟ یہ دوسری دلیل ہے. پہلی دلیل، وہ ہر چیز کا مالک ہے، اس کو کیا ضرورت ہے بیٹے کی، اور کوئی چیز اس کا بیٹا نہیں ہو سکتی. دوسرا، وہ خود بدیع السماوات والارض ہے، ٹھیک ہے نا، عدم سے خلق کرتا ہے. عدم سے خلق کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کوئی چیز ہے ہی نہیں، نہ مادہ ہے، نہ زمان ہے، نہ مکان ہے، اور وہ خلق کر دیتا ہے. جس کو اس نے خلق کیا یہ اس کا بیٹا ہوگا نعوذ باللہ، یا اس کی مخلوق ہوگی؟ یہ اس کی مخلوق ہوگی. ٹھیک ہے، یہ بیٹا نہیں ہو سکتا. بیٹا کون سا ہوتا ہے؟ جو تدریجن، ہم نے کہا نا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ ہو یا سیلز ہو یا جو مرضی ہو، جو ایک موجود سے جدا ہوتا ہے وہ چھوٹا سا ہوتا ہے اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ نشوونما پا کے اس کے برابر ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہ ضعیف ہو جاتا ہے، یہ تھوڑا سا طاقتور ہوتا ہے، اس کا محتاج ہوتا ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے، یہ رہ جاتا ہے، اس کا اسی طرح سلسلہ آگے چلتا ہے. لیکن اللہ کے لیے کیا؟ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. یہاں کوئی تدریج نہیں ہے کہ ایک چیز اس سے الگ ہوئی ہو اور آہستہ آہستہ ارتقا پا رہی ہو اور وہ رشد پا کر ایک جگہ پہ پہنچ رہی ہو. نہیں، بلکہ جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو پھر کون کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. یعنی جس کو فرض کریں اس کو اللہ وجود میں لانا چاہے تو اسے کہیں گے، اللہ ارشاد فرمائیں کون، تو یہ ہو جائے گا. ٹھیک نا، ہو جا، اور یہ ہو گئی، یہ منصہ وجود پہ آ گئی. آئے گی کیسے؟ اسی طرح آئے گی. کوئی تدریج نہیں ہے کہ پہلے لکڑی ہو، پھر یہ میٹل ہو، یا پھر اس کے اندر یہ ہو، وہ موتیاں الگ سے بن رہی ہوں، وہ سب پروسیس ہو رہا ہو، آہستہ آہستہ جا کے پھر کوئی بڑھی بنائے، پھر اس وقت تک پہنچے کسی کارپینٹر کے ہاتھ سے. نہیں، اسے کہیں گے ہو جا، یہ اسی طرح منصہ وجود پہ آ جائے گی. ٹھیک. اور یہاں جو لوگ کچھ اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کس سے کہتا ہے ہو جا؟ جی، جس چیز کو بنانا چاہتا ہے اس سے کہتا ہے ہو جا. اس کو اگر میں بنانا چاہتا ہوں، ایسے مثال کے طور پر میں اس سے کہوں ہو جا، جب یہ ہے ہی نہیں تو کس سے کہوں گا؟ جی ہاں، ٹھیک ہے نا. خدا یہ جو ہم کن فیکون ہے، اس میں نہج البلاغہ میں تفصیل سے موجود ہے. یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کن کہنے کا محتاج ہے، یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی کن کہا نہیں جاتا کہ آپ کہیں کہ اس کس سے کہا، کوئی ہے ہی نہیں. کوئی ہو تو اس سے کہے نا، کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. بالکل بھی کسی کو بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اللہ کا ارادہ کافی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حتیٰ یہ کن بھی، کاف اور نون بھی استعمال نہیں ہوتا ہے. ٹھیک. خوب، جب یہ کن کے بغیر ایک چیز وجود میں آ گئی، اب اسے سمجھنا تھوڑا سا ہمارے لیے ہے مشکل. ٹھیک. لیکن آج کل کچھ ریسرچ آ گئی ہیں اور لوگ اس کا ادعا کر رہے ہیں کہ یو کین ہیل یور سیلف. آپ اپنے آپ کو خود ہیل کر سکتے ہیں، ٹھیک کر سکتے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بہت سے سیلز ہیں آپ کے بدن میں، اگر آپ ان کو کہیں تو وہ آ کے آپ کے امیون سسٹم میں اور فلان میں، اور جو کچھ ہے، فرض کریں ٹیومر ہے، وہ آپ ان کو کہیں جا کے ٹیومر کو ختم کرو، بجائے اس کے کہ آپ کیمو تھراپی لیں، تو وہ جا کے ٹیومر کو ختم کر کے آپ کو ہیل کر کے ٹھیک کر کے گھر بھیج دیں گے. ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. ہر آدمی کر نہیں سکتا، الگ مسئلہ ہے. ٹھیک. اچھا، جو کر سکتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں آپ کیسے کہتے ہیں اپنے سیلز سے کہ یہ کام کرو جا کے؟
یہ بھی سوال ہے نا. میرے بدن میں ایسے سیلز ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں, میں ان سے کیسے کہوں, میں کیسے کن کہوں؟ ٹھیک ہے نا, وہی ول پاور کے ذریعے کیسے میں اپنے سیل سے کہوں کیسے. ٹھیک, تو یہاں کیسے ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کن فیکون ہے, اور کن فیکون میں بھی کاف اور نون بھی نہیں ہے, ارادہ کافی ہے. یہاں ارادہ کرنا ہوتا ہے, اور کہنا وہنا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک, کچھ کہتے ہیں اگر آپ مثلا مریض ہیں اور آپ کہیں میں ٹھیک ہو جاؤں گا ٹھیک ہو جاؤں گا, کہتے ہیں, میں کہتا ہوں اگر جتنا آپ کہیں گے اتنا آپ اور مریض ہوتے جائیں گے. جتنا آپ اپنے اس مرض کو یاد کریں گے اور جتنا آپ کہیں گے ٹھیک ہو جاؤ ٹھیک ہو جاؤ, در حقیقت آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اور خراب ہو جاؤ, میں مریض ہوں, اپنے آپ کو بار بار یہ یاد دلا رہے ہیں. تو وہاں انسان کا بھی صرف ارادہ کافی ہے, اس کو بھی کوئی کن فیکون کہنا کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ ارادہ کریں, آپ کے وہ سیلز حرکت میں آ جاتے ہیں, آپ کو بچا لیتے ہیں, آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں. اولاد تولید مثل کا نام ہے, خدا کی کوئی مثل نہیں ہو سکتی, خدا کی اولاد بھی نہیں ہو سکتی. قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ. اب ہم تھوڑا سا بنی اسرائیل سے باہر آ رہے ہیں, آخری آیت ہے یہ, اس میں بنی اسرائیل بھی تھا اور یہود بھی تھے, نصارہ بھی تھے, مشرکین بھی تھے. وہ قالو, جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا کا اختیار کر لیا, اتخذ اللہ ولدا. قال الذین لا یعلمون, جن کو علم نہیں ہے, یہ اہل کتاب نہیں ہے, یہ مشرکین ہو گئے. وہ کیا کہتے ہیں, لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیۃ, یا تو اللہ کیا کرتا ہم سے خود آ کے بات کر لیتا, یا ہمیں کوئی, ہمارے پاس کوئی نشانی بھیج دیتا, آیا نشانی. کذالک قال الذین من قبلہم. اب آپ کو پچھلی ہسٹری بتا دی ہے بنی اسرائیل کی. ٹھیک, یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے, یہ وہی بات ہے جو پہلے والے کہہ چکے ہیں. جوانوں کو ایک بات اور میں بتا دوں کہ ہمارے ہاں اسلام پہ نئے اسلام پہ کہیں, توحید پہ کہیں, معاد پہ کہیں, اور بڑے نئے اشکالات آتے ہیں, اور وہ جو جوان سنتا ہے وہ بھاگا ہمارے پاس آتا ہے کہ بڑا نیا اعتراض آیا ہے اور بڑا مضبوط انہوں نے اعتراض کر دیا. کوئی نیا اعتراض نہیں ہوتا, وہ پرانے اعتراض ہوتے ہیں, الفاظ تھوڑے سے نئے ہو جاتے ہیں. ٹھیک, یہاں پر بھی انہوں نے اپنے حساب سے بڑا تیر مار لیا کہ بھئی آپ چاہتے ہیں ہم ایمان لائیں تو خدا سے کو ذرا ہم سے بات کریں, یا ہمیں کوئی معجزات دکھائے تو پھر ہم آپ کی بات سنیں گے. قال الذین من قبلہم کذالک قال الذین من قبلہم, ان سے پہلے والے بھی یہی بات کرتے تھے. مثل قولہم, جیسے یہ بات کرتے تھے ویسے پہلے والے بھی یہی بات کرتے تھے. تشابہت قلوبہم, یہ ایک جیسی باتیں کیوں کرنا شروع کر دی انہوں نے؟ یہ الذین لا یعلمون ہیں, جاہل لوگ ہیں, وہ اہل کتاب ہیں, علماء ہیں. یہ علماء اور جہال دونوں ایک جیسی باتیں کرنا شروع کر دیا. کیوں؟ تشابہت قلوبہم, دونوں کے دل ایک جیسے ہو گئے. ثم قست قلوبہم, واضح ہے. وقد بینا الآیات لقوم یوقنون, تم کہتے ہو آیت آئے, نشانی آئے, ہم اہل یقین کے لیے ہم نے کھول کر نشانیاں بیان کر دی ہیں. اچھا, یہ قال الذین لا یعلمون, ہم نے کہا یہ مشرکین ہیں. مشرکین نے کیا کیا؟ مشرکین نے آگے کہا کہ بھئی اگر یہ اسلام حق ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ اسے ان لوگوں کو ملنا چاہیے جو ہمارے قبیلے میں بڑے ہیں, مالدار ہیں, ان کو رسالت ملنی چاہیے. اللہ ہم سے ہم کلام ہوگا, مطلب کیا ہے؟ یعنی وحی ہمارے اوپر آئے, اللہ ہم سے بات کرے, یعنی ہم میں سے کسی کو کیا کرے؟ نبی بنائے. یہ حضرت کو کیوں بنایا؟ یہ تو بہت غریب ہیں. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظیم, ہمارے دو گاؤں میں سے, دو قریوں میں سے کسی بڑے پر اگر نازل ہوتا یہ قرآن تو پھر تو ہم مان لیتے.
ٹھیک، کیونکہ ان کے دل اور ان کے دل، علماء اور جہال کے دل کیا ہو گئے تھے؟ ایک جیسے ہو گئے تھے. ایک جیسے کیا ہوں گے؟ کل حجارہ او اشد قسوہ. دل جب ایک ہو جائیں، دل جب ایک جیسے ہو جائیں تو فیصلے سارے ایک جیسے ہوں گے. جب فیصلے سارے ایک جیسے ہو گئے تو الکفر ملۃ واحدہ. کافروں کے دل سارے ایک جیسے ہیں، اس لیے وہ سب ایک ہو جاتے ہیں. ہمارے دل مختلف ہیں. ہم میں جو ان جیسے دل والے ہیں وہ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، باقی پھر اپنے اپنے دل کے حساب سے مختلف باتیں کرتے ہیں. وقد بینا الآیات لقوم یوقنون. یہ کہتے ہیں جناب علی معجزہ دکھائیں تو ہم مان لیں گے. او تأتینا آیۃ، معجزہ دکھائیں تو ہم مان لیں گے. خدا کیا ارشاد فرماتا ہے؟ معجزہ کیا ہے، آیا کیا ہے؟ ہم نے تمہیں قد بینا الآیات، ہم نے نشانیاں تمہیں دکھا دی ہیں، لیکن تم کہتے ہو نشانی دے دو. ٹھیک، کیا ہے وہ نشانیاں؟ جی، پوری کائنات، خود رسول خدا کافی ہے نا. خود رسالت مآب کا ایک ایک عمل معجزہ ہے، اللہ کی نشانی ہے، بینات ہے، روشن نشانی ہے رسالت مآب. ان کو چلتے پھرتے اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، انہیں خدا نظر نہیں آ رہا، ان کو خدا کی نشانی نظر نہیں آ رہی. اس رسالت مآب کے سیرت اور کردار کا ہر قدم یہ قرآن، اس کا ہر لفظ رسالت مآب کا کردار. امی جسے کچھ پتا نہ ہو، اس نے ایسا آپ کو علم دے دیا ہو اور بنی اسرائیل کی تاریخ ساری ان کے سامنے کھول کر بیان کر دی ہو. یہ کہاں سے سیکھا؟ ہم 40 پہ جاتے ہیں نا کربلا، تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں وہاں معجزات ہوتے ہیں؟ ہاں ہوتے ہیں. معجزات سے مراد کرامات، لوگوں کو شفا بھی مل جاتی ہے، فلان بھی ہو جاتا ہے. تو آپ بیان کریں. یار اتنا بڑا معجزہ ہو رہا ہے، اتنی بڑی کرامت ہو رہی ہے، اس کو چھوڑ کے میں ایک آدھ چیز بیان کروں کہ فلان کو شفا مل گئی تھی، فلان کی بینائی مل گئی تھی، آپ جس کو میں ثابت بھی نہیں کر سکتا. آپ کہیں گے کیسے ثابت کرو؟ اس کی سائنٹیفک مجھے دلیل لا کے دو. میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کی رپورٹیں ہیں پہلے کی، نہ فلان ہے، نہ مجھے خود اتنا اس کا زیادہ علم ہے، کیونکہ میں نے اس کو پیچھا نہیں کیا کہ اس کو شفا ملی یا نہیں ملی، اس کو کیا ہوا یا نہیں ہوا. میں نے کہا یار ان سب کو چھوڑو، یہ جو اتنا بڑا معجزہ ہو رہا ہے، وہ شہر جس میں 20-30 لاکھ لوگ آ سکتے ہیں، اس میں 3 کروڑ لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کو جگہ مل رہی ہے، ان کو دنیا کی ہر سہولت مل رہی ہے، ان کو کوئی مشکل نہیں ہو رہی. یہ کوئی کم معجزہ ہے؟ یہ سارا اتنا بڑا معجزہ ہے، اور اس کو چھوڑ کے آپ کہتے ہیں مجھے ایک معجزہ دکھاؤ ان میں سے، درمیان میں سے ایک معجزے کو کیا کرنا ہے اگر؟ لیکن کس کے لیے؟ لقوم یوقنون. کون ہے یوقنون؟ اہل یقین. ٹھیک، اگر اہل یقین ہیں تو ان کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. جی یتیم تھے، ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں ایک یتیم پہ کیوں ہو گیا؟ ٹھیک، جو قبیلے کے سردار تھے، حضرت سردار تو نہیں تھے، مالدار بھی نہیں تھے. وہی کہہ رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں وہی جن سے پہچان ہے ان کو ہی دے دو. ابو لہب کو دے دیں تو خوش تھے لوگ. ٹھیک ہے نا. مالی اعتبار سے آپ بات کر رہی ہیں، اخلاقی اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے کہ وہ بہت عظیم، یا خاندان کے اعتبار سے. اس میں نہ خاندان کے اعتبار سے حضرت میں کوئی کمی ہے، نہ کردار، نہ اخلاق. اسی لیے ہم نے کہا نا وہ تو سراپا معجزہ تھے خود. ٹھیک ہے نا، اور نشانی کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن مالی اعتبار سے کمزور تھے، یتیم تھے. ٹھیک ہے نا. کس کو ملتا؟ جو مالی اعتبار سے مضبوط ہیں، ان کے حساب سے جو عظیم، مالی اعتبار سے، مادی اعتبار سے جو عظیم ہو.
ان کا یہ مطالبہ، یہ قرآن کی آیت ہے نا، قرآن کی آیت ہے کہ ان کا یہ مطالبہ تھا کہ اگر ہم میں سے کسی بڑے آدمی کو مل جاتا تو ہم مان لیتے، یہ کس کو مل گیا؟ پھر ایمان لانے والوں پر بھی اعتراض تھا کہ ایمان لانے والے سارے بھی یہ بیچارے مسکین غریب غربا ہیں، کوئی اگر بڑا امیر کبیر ایمان لے کے آئے تو ہم پھر بھی ایمان لے کے آتے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے اہل دوزخ کے بارے میں کوئی پرسش نہیں ہوگی۔ اس آدم آپ کو اس وقت کے معاشرے میں بھیجا گیا اور انتہائی مشکل معاشرے میں بھیجا گیا جہاں ان کو قبول نہیں کیا جا رہا ہے۔ دیکھ، جب تک وہ نبوت کا اعلان نہیں کیا تب تک تو قبول کر رہے تھے، صادق ہے، امین ہے، فلان ہے، لیکن جب ان کے مفادات سے ٹکرا گیا لا الہ الا اللہ تو پھر انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ خوب وہ بشارت دیں تو بھی ان کے چہروں پر خوشی نہیں آتی تھی، ایمان نہیں آتا تھا، جنت اور یہ سارے نعمتیں اور سب کچھ اگر ان کو بتائیں۔ خوب وہ تنبیہ کریں، نذیر بنیں، انہیں ڈرائیں قیامت کی ہولناکیوں سے، اپنی بدبختیوں سے، پھر بھی وہ نہیں ڈرتے تھے۔ اب اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو صرف بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے، وہ جو اصحاب جحیم ہیں ان کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا، آپ کے ذمہ تھا اپنا کار رسالت انجام دینا، آپ نے انجام دے دیا۔ اب کوئی مانتا ہے یا کوئی نہیں مانتا، یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اگلی آیت کیا ہے؟ یہ ہمیں زیادہ یاد ہے، لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ہمیں یاد ہے، اگلی آیت یاد نہیں ہوتی ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، یہ بہت پاورفل آیت ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو انسان جو کوشش کرے گا اس کو وہی پائے گا جتنی وہ کوشش کرے گا، یہ دنیا میں بھی ہے، اس کو ہم سب سمجھتے ہیں، ٹھیک۔ ہم جتنا پڑھیں گے اتنا ہی ہمارے نمبر آئیں گے، جتنے نمبر آئیں گے اسی کے حساب سے ہمیں نوکری ملے گی، ٹھیک۔ ہم جتنی محنت کریں گے اتنا ہی ہمیں رزلٹ ملے گا، اور دنیا ہمارا کیا دیکھتی ہے؟ رزلٹ دیکھتی ہے۔ آپ کی محنت دیکھتی ہے دنیا؟ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے نقل کر کے بھی اگر رزلٹ لے لیا تو وہ آپ کو وہی چیز دیتے ہیں کہ بھئی اس کے پاس تو رزلٹ ہے۔ آپ ذہین ہیں، ایک آدمی بیچارہ وہ دن میں 8 گھنٹے پڑھتا ہے، آپ کو اللہ نے ذہانت دی ہے، آپ آدھا گھنٹہ پڑھ لیتے ہیں، یا کلاس میں بیٹھ کے سارا غور سے سن لیتے ہیں، آپ کو وہیں پہ سارا یاد ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نے 1000 گھنٹہ کام کیا، آپ نے 5 گھنٹے کام کیا، آپ کے نمبر زیادہ آئے، آپ کا نتیجہ بہتر ہوا، کس کو ملے گا انعام؟ آپ کو ملے گا جس کے پاس رزلٹ ہے۔ خدا کے ہاں کیا ہے؟ رزلٹ نہیں ہے، آپ کی کوشش، سعی دیکھی جائے گی۔ انسان کیونکہ سعی دیکھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ میں کہوں میں اس کو ایڈمیشن دوں گا جس نے اپنے پچھلے کیریئر میں اتنا 1000 گھنٹے پڑھے ہوں، کوشش کی ہو، مجھے کہاں سے پتہ چلے گا اس نے کیا کوشش کی ہے، کب نہیں کی ہے؟ اس لیے میں کہوں گا جس نے اتنے نمبر لیے ہیں، جو اے ہے، بی ہے، سی ہے، فلان ہے، صرف ان کو میں لوں گا، اس کی محنت اور اس کی کوشش کیونکہ میں دیکھ ہی نہیں سکتا۔ خدا کیا فرما رہا ہے؟ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اس کی کوشش کو دیکھا جائے گا اور اس کی کوشش کے مطابق اس کو جزا دی جائے گی۔ رزلٹ آیا ہے یا نہیں آیا کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت نوح کا رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ 1000 سال حضرت نوح کا رزلٹ چل رہا ہے، ابھی رسالت شروع ہوئی، 0 آدمی تھے، 10 آدمی، 20 آدمی، 100 آدمی، 1000 آدمی، یوں جا رہا ہے، کوئی ایمان نہیں لا رہا، کوئی ایمان نہیں لا رہا، 0۔ رزلٹ کیا ہے؟ 0۔ اللہ کے پاس اجر کہاں ہے؟
100%. کیوں؟ کوشش 100% کی. ان سعیہ سوف یرا. ٹھیک ہے، ہم لوگ بہت جگہوں پہ کوشش کرتے ہیں اور ہماری کوشش جب رزلٹ نہیں دیتی ہے اور لوگ اپریشیٹ نہیں کرتے تو ہم پھر دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک، نہ آپ کو رزلٹ سے کام ہے، نہ آپ کو لوگوں سے کام ہے، نہ آپ کو داد چاہیے، نہ کچھ چاہیے. آپ کو اصل داد کہاں مل رہی ہے؟ اللہ کی. اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کی سعی کو قبول کر رہا ہے. کان سعیکم مشکورا، تمہاری محنت قابل قدر ہے. اگر ہماری محنت خدا کے ہاں قابل قدر ہو تو ہمیں محنت کرنے میں کوئی مشکل ہونی چاہیے. ہمیں سب سے زیادہ محنتی ہونا چاہیے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہود اور نصارہ آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے پیروی نہ کر لیں، ان کے مذہب کے پیرو نہ بن جائیں. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ. بتا دیجئے کہ جو اصل ہدایت ہے، هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، ان کی پیروی میں کوئی ہدایت نہیں ہے. نجات اور ہدایت آپ کو کہاں سے ملے گی؟ صرف اللہ سے ملے گی. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ یہ رسالت مآب سے. ٹھیک ہے نا. لَن تَرْضَىٰ عَنْكَ، یعنی اے رسول آپ سے یہود اور نصارہ راضی نہیں ہوں گے. خطاب حضرت سے ہے اور سمجھایا کن کو جا رہا ہے؟ ہمیں. یہاں حضرت کے لیے تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا، کہ آپ سے یہود اور نصارہ تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے ملت کی پیروی نہ کریں. آپ یا یہودی بن جائیں یا نصرانی بن جائیں، اس سے کم پہ وہ راضی نہیں ہے. ٹھیک، لیکن ایک بات آپ کو بتا دیں، قل کہ فرما دیجئے، ہمیں کہا جا رہا ہے ان ہدی اللہ هو الہدیٰ. اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، اس کو چھوڑ کے ان کی اتباع نہ کرنا. ٹھیک، اس کے بعد لَإِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ. ٹھیک، کہ اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، وہ ان کی ملت کی پیروی بھی نہیں ہے. راضی وہ نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کے پیروکار نہ بن جائیں. لیکن اگر آپ ان کی ملت کے پیروکار بننے کے لیے ان کے پیچھے چلے گئے تو آپ ان کے خواہشات کے غلام بن جائیں گے. اگر آپ نے ان کے خواہشات کی پیروی کی، ان کی خواہش کیا ہے؟ آپ کو غلام بنا، آپ کو کرامت دینا ان کی خواہش نہیں. عراق میں جب امریکہ آیا تو وہاں کچھ سادہ لوہ مسلمان بڑے خوش تھے. وہ سمجھ رہے تھے بغداد نیو یارک بن جائے گا. اب یہ آیا ہے اور پتہ نہیں ہمیں آزادی دلائے گا، ہمیں ترقی دلائے گا، کیا دلائے گا. وہ آپ کو آزادی دلانے کے لیے تو نہیں آیا. نعرہ اس نے آپ کو آزادی کا دلایا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ کو غلام بنانے کے لیے آیا ہے. لَإِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بعد الذی جاءک من العلم. آپ کو علم دیے جانے کے بعد، خدا حضرت سے کہا جا رہا ہے، آپ کو علم دیے جانے کے بعد، یہ بتا دینے کے بعد کہ اصل ہدایت میری ہدایت ہے، اگر آپ ان کے خواہشات کی پیروی کریں گے تو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر. اے رسول آپ کا اللہ ما لک، آپ کے لیے نہیں ہوگا من اللہ من ولی ولا نصیر، نہ خدا آپ کا کارساز ہوگا نہ ہی آپ کا مددگار. پھر خدا آپ کو خدا حافظ کہہ دے گا. خطاب جیسے ہم نے کہا یہ آن حضرت ہے، لیکن یقیناً آن حضرت کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے. ٹھیک، ہمارے لیے کیا ہے کہ اگر ہم ان کے پیچھے چل پڑے تو اللہ کی ہدایت سے بھی گئے، وہ اپنوں میں بھی آپ کو شامل نہیں کریں گے، آپ کو اپنا غلام بنائیں گے. آپ کو یہ سب پتہ ہونے کے بعد بھی اگر آپ مغرب کی غلامی کریں گے تو اللہ آپ کا حامی و ناصر نہیں ہوگا. اللہ سے پھر آپ مدد کی کوئی توقع نہ رکھیں. ٹھیک، یہ اگر آج کل کے ہمارے حالات کو دیکھیں تو یہ آیت ہمیں ساری سمجھ میں آتی ہے کہ امت کا حال جو ہوا ہے. ٹھیک، یہ سب اللہ نے بھی پھر کیسے ہمیں، پھر ہم کہتے ہیں نا کہ خدا کیوں مدد نہیں کرتا.
خدا نے تو کہا ہے میں مدد نہیں کروں گا. خدا کی مدد چاہیے تو آ جاؤ ملت امت محمد میں آ جاؤ. حضرت کی پیروی کرو, اللہ کی مدد آئے گی, اللہ کی طرف سے نصرت بھی آئے گی. لیکن اگر اللہ کی ان کی پیروی کریں یہود اور نصارہ کی, پھر ان کے غلام بن کر رہ جائیں گے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ, جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے اور وہ اس کا حق تلاوت ادا کرتے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب, مسلمان جنہیں ہم نے قرآن دیا اور وہ حق تلاوت ادا کریں. اولئک یؤمنون بہ, وہ مسلمان جو حق کی تلاوت ادا کریں وہی قرآن پر ایمان لائے ہیں. وَمَن یکفر بہ, اور جو اس کا انکار کر دے, فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, بس وہ کیا ہیں, گاٹھے میں ہیں. حق کی تلاوت ابھی بیان کرتے ہیں. ہمیں کتاب دی گئی ہے, قرآن ہمیں دیا گیا ہے, ہم نے لیا ہے یا نہیں لیا, یہ سوال ہے. ٹھیک ہے نا, ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. حق کی تلاوت تو بعد میں آتا ہے, تلاوت کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اس سے پہلے سوال آتا ہے ہم اس کی تلاوت کر سکتے ہیں, آتا بھی ہے تلاوت کرنا یا نہیں آتا. پوری امت کی بات کر رہا ہوں میں, آپ اہل قرآن ہیں, آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا, پورے امت کی اگر بات کریں تو آپ کو اس کی تلاوت کرنی ہی نہیں آتی. آتی ہے تو پھر تلاوت کرتے نہیں ہیں, کرتے ہیں تو حق تلاوت ادا نہیں کرتے. اگر حق تلاوت ادا کریں تو پھر وہی لوگ قرآن پر ایمان رکھنے والوں میں سے ہیں, اور جو یہ کام نہ کریں انہوں نے قرآن کا انکار کیا ہے. اولئک ہم الخاسرون. ابھی بیان کرتے ہیں. حق کی تلاوت ہے نا, تلاوت کا مطلب تو صرف تلاوت ہے. حق کی تلاوت کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے, حق تلاوت ادا کرنے والے وہ لوگ ہیں, ایک آیات کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں, دو انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں, اس کے وعدوں کی امید رکھتے ہیں. قرآن میں جو وعدے کیے ہیں آپ کو, جو بشارتیں دی ہیں, اس پہ امید رکھتے ہیں. اس کی تنبیہوں سے خائف رہتے ہیں, امید اور رجا. اس کے قصوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں. ابھی ہم نے سارے جو بنی اسرائیلی قصے پڑھے, اس سے ہمیں عبرت حاصل ہونی چاہیے. اس کے اوامر کی تعمیل کرتے ہیں, اس کے نواہی سے باز رہتے ہیں. حق, یہ سب حدیث ہے, حدیث کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں. آپ حق کی تلاوت اس طرح ادا نہیں ہوتا کہ صرف آیات کو حفظ کر لیا جائے, اس کے حروف پڑھ لیے جائیں, سورتوں کی تلاوت کی جائے اور اس کے 10ویں یا 5ویں حصے کو پڑھ کر ختم کیا جائے. یہ تلاوت نہیں ہے. یہ نا, حق تلاوت ادا کرنا ہے تو یہ نہیں ہے کہ میں رمضان میں, باقی دنوں میں تو پھر یہ توفیق بھی نہیں ہے کہ رمضان میں میں نے 1 سپارہ ختم کرنا ہے اور میں نے اتنا میں نے پڑھنا ہے, اتنے حرف میں نے پڑھ لیے, اتنے چھوٹے چھوٹے سورے میں نے حفظ کر لیے. یہ حق تلاوت نہیں ہے. ان لوگوں نے اس کے حروف کو تو حفظ کر لیا مگر اس کے احکام کا تحفظ نہیں کیا. کیسے حق تلاوت ادا کر سکتے ہیں؟ حالانکہ حق ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی آیات میں تدبر اور اس کے احکام پر عمل کیا جائے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں. یہ حق تلاوت ہے کہ جن کو کتاب دی گئی اور وہ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں وہ اہل قرآن ہیں. قرآن بھی شفاعت کرے گا. قرآن کی شفاعت اسے ملے گی جو اہل قرآن ہوگا. رسول خدا سے حدیث ہے کہ بہت سے قاریان قرآن ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے. قاری قرآن ہے, تلاوت کرتا ہے قرآن کی, لیکن اب قرآن کے خلاف عمل کر رہا ہے, اس سے عبرت حاصل نہیں کر رہا ہے, تو قرآن اس پر لعنت کرتا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل, میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی ہے, اور یہ کہ میں نے تمہیں اہل عالم پر فضیلت دی تھی. جس سے بات شروع ہوئی تھی, تقریباً اسی قسم کی آیت سے بات شروع ہوئی تھی بنی اسرائیل کا, ٹھیک, اسی پہ آ کے بات ابھی ختم ہو رہی ہے. دوبارہ بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے, اور ہمیں تو یاد ہے, ہم نے ابھی 8-10 دنوں میں کیونکہ یہ سارے پڑھے ہیں. یہ ہم نے جب شروع کر رہے تھے ہم نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ زیادہ پڑھنے میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر ان سب کو آپ کے ذہن میں یہ چیزیں حاضر رہتی ہیں. اگر کم پڑھیں اور یہ بہت زیادہ پھیل جائے تو پھر یہ ذہن میں حاضر نہیں رہتی ہیں. ٹھیک, یہ آیت ہم نے پڑھ لی ہے, اس آیت کا ترجمہ بھی ہمیں آتا ہے, اور یہ بنی اسرائیل کو آخر میں دوبارہ ایک توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ سب ہونے کے بعد آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ آیت بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. ٹھیک, یہ پڑھ چکے ہیں نا. ٹھیک, اس پہ ہم ڈیٹیل میں شفاعت پہ بھی ہم نے ساری گفتگو کر لی, اور یہ بھی ہو گیا. اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. ٹھیک, اب یہ ہم نئی آیات کی طرف آ گئے. اور جب وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلمات سے آزمایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, چند کلمات سے آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ, اور انہوں نے انہیں پورا کر کے دکھایا. تو قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہدی الظالمین. ٹھیک, اسے ترجمہ بھی ہم لوگوں کو آتا ہے. حضرت ابراہیم کو بھی ہم جانتے ہیں. ٹھیک, اور یہ تمام جتنے ادیان ہیں تمام ادیان بھی ادیان ابراہیمی ہیں. آپ نے اپنے 2 فرزندوں کے ذریعے حجاز میں حرمین کی بنیاد رکھی, حرم کی بنیاد رکھی, کعبے کی, اور مسجد اقصیٰ کی فلسطین میں بنیاد رکھی. یہ دونوں کیا ہے, حضرت ابراہیم کا ہدیہ ہے. ٹھیک, اچھا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ. یہاں ایک پیراگراف ہے تفسیر الکوثر سے, میں یہ پیراگراف پڑھ دوں. دعوت خدا کے بانی, انسانی ارتقائی سفر کے میر کاروان, دعوت توحید کے مؤسس, تحریک جہاد کے اولین قائد, راہ خدا کے پہلے مجاہد, بیت اللہ کے معمار, اللہ کی راہ میں نکلنے والے پہلے مہاجر, تاریخ انسانیت کے عظیم بت شکن ابو الانبیاء خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. یہ یہاں سے. اور یہاں جو اہل کتاب ہیں ان کو پہلے ان کی ساری حقیقت دکھا دی گئی. مخصوصاً زیادہ مشکل یہود کو ہے
ٹھیک، یہود کو ابراہیم تک لانے سے پہلے ان 110-15 آیات سے گزارا گیا ہے. ان 100 آیات سے، اس میں سے 15 آیات آپ کے ہیں اور چیزوں سے مربوط تھی، تقریباً 100 آیات اور اتنے مفصل بیان کرنے کے بعد ان کو اب اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ پہ لے کے جا رہے ہیں. یہود کا کیا تھا؟ وہ کیونکہ بنی اسرائیل میں سے تھے اور بنی اسرائیل میں اپنا حق سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم ابناء اللہ ہیں، ہم برتر ہیں، تو وحی بھی ہمیں ملنی چاہیے، نعمتیں بھی ہمیں ملنی چاہیے، جنت بھی ہمیں ملنا چاہیے، آخرت بھی ہمیں ملنا چاہیے. امامت، رسالت، نبوت، یہ تمام مناصب بھی ہمارے ہی ہونے چاہیے. خلاصہ یہی ہے نا. اور جو کچھ دیتے رہے اس سب کے بعد انہوں نے ثابت کیا کہ ہم اس کے اہل نہیں، یعنی کہ نہیں دیا. اور ان کا مطالبہ تھا، اللہ نے ان کو کچھ بھی نہیں دیا. ان کا مطالبہ تھا، انہیں بہت کچھ دیا، انہوں نے اپنے آپ کو نااہل ثابت کیا. ٹھیک، اس کے بعد اب واپس آپ کو لے کے جا رہے ہیں کہ ایک اسماعیل کی نسل ہے اور ایک اسرائیل کی نسل ہے. ایک بنی اسرائیل ہے، ٹھیک، اور ایک بنو اسماعیل ہے. ٹھیک، اب ان دونوں میں سے اگر رسالت اور امامت آ گئی ہے کدھر؟ اسماعیل میں، جس پر بنی اسرائیل کو بہت زیادہ احتجاج ہے. تو اب اس کو سمجھنے کے بعد آپ کو واپس پیچھے لے کے جا رہے ہیں تاریخ میں. ہم نے کہا یہ تاریخ کی کتاب تو نہیں ہے. تاریخ کی کتاب ہوتی پہلے ابراہیم کو آنا چاہیے تھا کہ بھائی پہلے آپ آدم کے بعد شروع کرنے کے بعد ابراہیم آنا چاہیے تھا، نوح آنا چاہیے تھا، ابراہیم آنا چاہیے تھا. ٹھیک، ابھی نوح بعد میں آئے گا جب آپ کو سمجھانے پڑے گی بات. یہاں نوح بھی نہیں ہے، یہاں آدم کی بات کی، پھر بنی اسرائیل کی بات کی. بنی اسرائیل کی بات کے بعد اب آ گئے کس کے بعد؟ حضرت ابراہیم کی. یہاں یہ جو منصب ملا ہے حضرت ابراہیم کو، اور حضرت ابراہیم کے بعد اولاد ابراہیم میں یہ منصب گیا ہے، تو یہ ایسے ہی مل گیا ہے. اللہ کی طرف سے کوئی اندھی بانڈ ہے؟ ایسی تو نہیں ہے نا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ٹھیک ہے، آزمائش ہے. آزمائش میں جو کامیاب ہوگا اسی کو ملے گا. ٹھیک، حضرت ابراہیم کو بھی ایسے ہی نہیں مل گیا، حضرت کو بھی ایسے ہی نہیں مل گیا. ٹھیک، اگر آپ کو کچھ چاہیے تو پھر آپ کو امتحان میں شریک ہونا پڑے گا. اگر امتحان میں کامیاب ہوں گے تو حسن کارکردگی پر آپ اس ٹائٹل کے مستحق قرار پائیں گے. ٹھیک، حضرت ابراہیم نے بہت سے امتحانات دیے جس میں سے کچھ کا ذکر ہے. امتحان کے حوالے سے امیر المومنین کی ایک روایت ہے، ہم شاید اس آیت کو آج پورا نہ کر سکیں. فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَقْسِمْ جَبَّارِيَ الدَّهْرِ قَطُّ إِلَّا بَعْدَ تَمْهِيلٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کے کسی سرکش کی گردن نہیں توڑی جب تک اسے مہلت نہ دے دی، اور کسی امت کی شکستہ ہڈی کو نہیں جوڑی جب تک اسے سختی اور آزمائش میں نہ ڈالا. تو اگر ہمیں ظالم مزے میں نظر آ رہا ہے تو ظالم کی گردن توڑنے کے لیے اس کو مہلت دی گئی. اگر مظلوم اور امت اگر مشکل میں نظر آ رہی ہے تو اس کی آزمائش کے بغیر اس کی ہڈی نہیں جڑے گی. ٹھیک، نبلوکم بالشر والخیر فتنۃ، ہم تمہیں آزمائیں گے. کس سے آزمائیں گے؟ شر سے بھی آزمائیں گے اور خیر سے بھی آزمائیں گے. کیوں؟ فتنتاً، فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو. ٹھیک، نبلوکم بھی آزمائش ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے. اور یہ خیر و شر کیوں دیں گے؟ یہ خیر و شر بھی تمہیں فتنہ آزمائش کے طور پہ دیں گے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تم نے پلٹ کر ہمارے پاس آنی ہے. امیر المومنین کہ کلما کانت البلوى والاختبار اعظم، جتنا بلا ہم کہتے ہیں نا، آزمائش اور اختبار کڑا
ہوگا، جتنی آزمائش سخت ہوگی، اتنا ہی کانت المثوبہ والجزا اجزل، اتنا ہی آپ کا اجر بڑا ہوگا۔ اب ابراہیم کو امامت چاہیے، رسالت چاہیے، قال انی جاعلک للناس اماما، اب یہ امام ویسے نہیں بنے گا، اس سے پہلے امتحان دینا پڑے گا۔ امام المومنین فرماتے ہیں اگر خدا چاہتا تو انبیاء کو سونے کے خزانوں کے ساتھ اور خالص طلا کے کانوں کے ساتھ، یعنی ان کے جو مائنز ہیں وہ انہیں عطا کر دیتا، باغوں کے کشزار انہیں مہیا کر دیتا، فضا کے پرندے اور صحرائی جانور ان کے ہمراہ کر دیتا۔ خدا کے لیے کرنا مشکل تھا؟ نہیں۔ اگر چاہتا انبیاء کے مالا مال ہوتے، دولت ہوتی، ٹھیک۔ جیسے ابھی حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کے ایام گزرے اور کسی نے ہم سے کہا کہ آپ نے ان کا ذکر نہیں کیا اور ہونا چاہیے تھا، ٹھیک۔ اور بھی مناسبتیں آ رہی ہیں، لیکن ہم ذکر اس طرح نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہم نے ابھی اسی کے مطابق چلنا ہے۔ ایک دفعہ بات ہو رہی تھی، پچھلا رمضان تھا، اس سے پچھلے رمضان میں ہم تفسیر کر رہے ہیں، تو میری بیٹی کی بقول تم بہت زیادہ پڑھتے ہو، تو کسی صاحب نے ہم سے کہا، وہ خود بھی تبلیغ وغیرہ کرتے ہیں، کہتے کیا مسئلہ ہے یار، رمضان میں یہ مناسبتیں آتی ہیں، اس میں ہر سال جو بولتے ہو وہی ادھر بول دینا تفسیر کے درس میں بھی، تو تمہیں کیا پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ان میں سے بہت سی چیزیں ہم نے سنی ہوئی بھی ہوتی ہیں، جن میں سے ایک چیز جو ہم نے سنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ختیجہ کے مال سے اور علی کی تلوار سے اسلام پھیلا، ٹھیک ہے نا۔ اسلام نہ حضرت ختیجہ کے مال سے پھیلا ہے، نہ علی کی تلوار سے پھیلا، یہ دونوں غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ غلط ہے کیا مطلب؟ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ حضرت ختیجہ کا مال دے دے کے لوگوں کو مسلمان کیا ہے، کہ یہ پیسے لے لو مسلمان ہو جاؤ، نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ اسلام اپنی حقانیت سے پھیلا ہے، ٹھیک ہے نا، نہ مال سے پھیلا ہے نہ تلوار سے، وہ اپنی حقانیت سے پھیلا ہے۔ ہاں، اس کے حقانیت کے اس بات کے لیے تلوار بھی چلی ہے، اور حضرت ختیجہ کا جتنا مال تھا وہ سارا بھی خرچ ہوا ہے، وہ سارا مال خرچ ہوا ہے، اور وہ بہت زیادہ مال بھی نہیں تھا لیکن بہت کم بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ بہت زیادہ مال، یعنی مال سے پھیلا، پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ پیسے دے کے، جیسے ابھی عیسائیت مال سے پھیل رہی ہے، وہ پیسے دیتے ہیں عیسائیت پھیلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی کچھ لوگ تلوار سے پھیل رہے ہیں، ڈرا دھمکا کے، جنگ کر کے۔ اسلام ان دونوں چیزوں سے نہیں پھیلا۔ یہاں بھی کہا کہ اگر کیا مشکل تھی خدا کے لیے، یہ ابھی ہم پچھلے آیتوں میں پڑھ کے آئے نا کہ کسی بڑے آدمی کو دیتے، بڑے آدمی سے مراد کیا تھا؟ مالدار کو، تو خدا انبیاء کو ہی مالدار بنا دیتا، سارے چرند پرند بھی اس کے ساتھ کر دیتے، سارے معادن اور خزانے بھی اس کو کھول دیتے، یہ سب اس کو دیا جا کر سکتا تھا خدا، لیکن اگر ایسا کرتا تو پھر آزمائش ختم ہو جاتی، جزا و سزا بیکار ہو جاتی، اور آسمانی خبریں اکارت ہو جاتی، پھر لوگ آسمانی خبروں کی وجہ سے مسلمان ہوتے نہیں، وہ سونے چاندی کی وجہ سے مسلمان ہوتے۔ یہ جو انبیاء کے ساتھ یہ مال ہے اس کی وجہ سے مسلمان ہوتے، اس لیے انبیاء کو مشکل ترین حالت میں بھیجا گیا ہے، سخت ترین آزمائشوں میں بھیجا گیا ہے، تاکہ کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں، حق کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوں۔ جو 4 منٹ میں لیٹ آیا تھا وہ بھی میں نے آپ کے لے لیے ہیں۔ ایک دفعہ پھر اپنے دیر سے آنے پر آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔